السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، یہ دنیا جس جانب رواں دواں ہے وہ ہمیں اسلام سے ہر روز کوسوں دور کرتی چلی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے آج کا مسلمان اسلامی تعلیم اور تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تعلیم و تہذیب کو اپناتا چلا جا رہا ہے، جس میں سے ایک تہذیب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہے۔ ہمارا معاشرہ اسے مکمل طور پر تسلیم کر چکا ہے۔ اسلام اس رشتے کو انتہائی ناجائز، ناپاک اور برا کہتا ہے۔ اس رشتے میں ایک لڑکے کی حیثیت فری لانس مرغے اور لڑکی کی حیثیت 2 ٹکے کی لونڈی کی ہوتی ہے۔ یہ وقتی رشتہ جس کی بنیاد ایک دوسرے سے مفاد حاصل کرنا اور نتیجہ معاشرے کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ اس رشتے کی حقیقت اور نتیجہ 98% لوگ بخوبی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی خود کو دلدل کی طرف دھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ صرف اور صرف اپنی نفس کی تسکین کے لیے خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور معاشرے کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ یہ عمل اپنی شدت تک پہنچ کر ایک کاروباری شکل اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، جب ہم کسی شے کی حقیقت جانتے ہیں تو کیوں خود کو خود ہی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اپنا انتہائی قیمتی ایج ٹائم ان چکروں میں پڑ کر برباد کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بات ممکن ہے کہ ہم اسی ایج ٹائم کا پرفیکٹلی استعمال کر کے دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، گناہ میں ہمیشہ لذت موجود ہے، جنون موجود ہے، مگر سکون نہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر عقاب کی نظر رکھیں، تاکہ اپنے بچوں کو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز سے بچا کے ان کا فیوچر تباہ ہونے سے بچا سکے۔ اس ایکٹیویٹی سے منسلک زیادہ تر ریشو ٹین ایجز کے آس پاس کی ایجز کا ہوتا ہے، جو کہ اب تک عقل و شعور کی سیڑھی کی طرف نہیں بڑھے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ عمل ایک کاروباری شکل اختیار کر چکا ہے، پھر بھی لوگ اس کاروبار کی حقیقت جانتے ہوئے اپنی نفس کی تسکین کی خاطر اپنی حلال کمائی کو اس حرام کاروبار پہ ضائع کر رہے ہیں۔ ان میں ایک ریشو ایسا بھی پایا جاتا ہے جو اپنا گھر بار ہونے کے باوجود بھی اسی راستے پر گامزن نظر آتا ہے، اور یقیناً اس راستے پر گامزن ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر میں موجود بچوں کے ذہنوں پہ برے اثرات، ان کی تربیت میں نقصان کی وجہ اور یہاں تک کہ طلاق تک کا سبب بن جاتا ہے۔ برائی میں ہمیشہ لذت ہوتی ہے، اس لیے ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے۔ خود کو اور اپنی نسل کو تباہ ہونے سے بچائیں، اپنے گھرانے کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اپنا قیمتی وقت حلال روزی اور اپنا قیمتی ایج ٹائم کسی اچھے کام میں لگائیں اور معاشرے کے لیے عزت کی وجہ بنیں۔ یقین جانیے، جب انسان برائی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے کی طرف چلنے لگتا ہے تو دل میں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، ایک اطمینان سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ عمل صرف اور صرف ہمارے دین میں ہی نہیں، بلکہ اگر آپ ایک انسانیت کی نظر سے بھی دیکھو تو بھی آپ اس عمل کو برا ہی جانو گے۔ اور یہی نہیں، بلکہ اگر آپ اپنے آپ سے منسلک اس رشتے کو دوسروں کے آگے بیان کرو گے تو آپ کو بھی معاشرہ برا ہی جانے گا۔ آپ یہ بات ایک بار اپنے آپ سے پوچھیے، آپ کو کوئی قریبی رشتہ یا محبوب رشتہ، مثلا آپ کا بھائی، آپ کی بیٹی یا بیٹا، یا پھر آپ کی بہن، یا ہو سکتا ہے آپ کی بیوی بھی اگر اس قسم کے رشتے سے منسلک ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ بہت اچھا یا بہت ہی برا؟ اگر آپ میں سے کوئی اس کام میں مبتلا ہو بھی گیا ہے تو کوشش کیجیے اپنے آپ کو اس برائی سے نکالیں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو بربادی تک لے کے جاتا ہے۔ اپنے آپ کو فری لانس مرغہ بننے سے بچائیں، جو بے مقصد اپنے آپ کو قربان کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو 2 ٹکے کی لونڈی بننے سے بچائیں، جو کہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت اور اپنی حرمت تک بھی قربان کر بیٹھتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔